السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر توحید کو سمجھ لیا جائے، ہم توحید کو کما حق کہو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک ایسا بحر بیکراں ہے کہ کوئی کنارے پر کھڑا ہے، کوئی کنارے کے پانی سے چلو بھر پانی لیتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، کوئی اس میں غوطہ لگاتا ہے، کوئی اس کے تموج سے موجوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، کوئی اس کی گہرائی میں جاتا ہے، کوئی اس کی دوسرے کنارے کی طرف دیکھتا ہے، کوئی اس کی وسعتوں میں بہہ جاتا ہے۔ تو یہ ایسی حقیقت ہے، ایسی حقیقت الحقیقت کے الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ حسین بن منصور الحلاج نے جب انا الحق کہا تو محراب و منبر نے اس کو کیوں نہیں سمجھا؟ یہ بہت سیدھی سی بات تھی۔ دراصل اس نے لا موجود الا اللہ کہا۔ اس نے جناب شیخ حسین بن منصور الحلاج قدس اللہ سرہ العزیز نے ما سوا کو معدوم کہا اور حق کو موجود کہا۔ جس مقام پر حضرت حسین بن منصور الحلاج نے یہ نعرہ لگایا، وہاں ان کا اپنا وجود بھی معدوم تھا، وہاں آسمان بھی معدوم تھا، زمین بھی معدوم تھی، لہٰذا انہوں نے انا الحق کہا۔ اب ان کا انا الحق جسٹیفائیڈ ہے، چونکہ وہ غیر کو حق نہیں کہہ رہا، خود کو بھی حق نہیں کہہ رہا، صرف حق کو حق کہہ رہا ہے۔ یہی تو صوفیاء کرام علیہم الرحمہ کی بات ہے کہ لا موجود الا اللہ۔ اب تمام چیزوں کو اگر ہم توحید کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر یہ مسئلہ کھل جاتا ہے۔ حضرت بابا عبد الرحمن علیہ الرحمہ کا یہ خوبصورت شعر بہت زیادہ تشفی دیتا ہے اور بہت زیادہ سرشاری دیتا ہے۔ دا سنا چی واحدی دل اجزا پہ واحد وجود بسیار دے رب زمان۔ ہر چیز میں ایک رنگ توحید ہے۔ مثلا تمام انبیاء علیہم السلام، ان کی ذوات مقدسہ، ان کے تعلیمات عالیہ، ان کے ارشادات عالیہ، ان کی برکات عظمیٰ، یہ سب ایک تسلسل ہے، ایک تبسیط ہے۔ اور یہ تبسیط آغاز پذیر کہاں سے ہوتی ہے؟ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور انجام پذیر کہاں ہوتی ہے؟ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سید الاولین والآخرین۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حامد، احمد، محمد، محمود رب جلیل کے حضور جھکے ہوئے، رب جلیل کی حضور تسلیم، رب جلیل کی حضور عابد، رب جلیل کی حضور حامد، رب جلیل کی حضور عبدہ۔ اب یہاں پر تمام انبیاء علیہم السلام ایک نقطہ اتحاد پہ آ جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ملائکہ ہے، ملائکہ کا ہے، یہی معاملہ ارواح کا ہے، یہی معاملہ تمام چیزوں کا ہے، یہی معاملہ باقی خلائق کا ہے، اعتبارات کا ہے، امکانات کا ہے، خلائق کا ہے، مجازات کا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جس وقت ہم اسینڈنگ آرڈر میں دیکھتے ہیں تو جوہر محمد پر یہ تمام چیزیں متحور ہو جاتی ہیں، یہ
مرتکز ہو جاتی ہیں، سینٹرلائز ہو جاتی ہیں، ان کو محوریت، مرکزیت اور سینٹرلائزیشن مل جاتی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر اور نور، اور وہ مقام فردیت ہے، ایک فرد ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ توحید کی برکت اولین ہے، توحید کی برکت اولین، توحید کی یہی برکت اولین مبسوط ہو گئی، وسیع ہو گئی، بابرکت ہو گئی، اور پھر ہم نے اس کی بو کلمونیاں اور اس کی وسعتیں، اس کی بے قرانیاں، اس کی تقسیم، اس کا تنوع، اس کی برکت دیکھ لی اور دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ تو دراصل اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی وحدت، وہ رب ہے تو واحد، وہ خالق ہے تو واحد، بدی ہے تو واحد، فاتر ہے تو واحد، رحمان ہے تو واحد، رحیم ہے تو واحد، فوق العرش ہے تو واحد، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُم میں ہے تو واحد۔ اس کے لیے وحدت ہے، اس کے لیے وحدت ہے، سبحان اللہ العظیم۔ اب اس وحدت کے نور کی تبسیط ہے، اس وحدت کی برکت کا پہلا شاخسانہ، پہلی رونق، پہلا جلوہ، پہلی جلوہ آرائی نور محمدی، جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا عبد خاص، عبد خاص، خلق خاص، عبد خاص، خلق خاص ہے۔ اب دراصل یہ توحید کی برکت ہے، اور اس برکت کی پھر تقسیم ہے، اس برکت کا تنوع ہے، اس کی تبسیط ہے، اس کی توسیع ہے، اور وہ تمام توسیعات، تنوعات، برکات، تقسیمات جب دوبارہ اسینڈنگ آرڈر میں جاتی ہے تو نور محمدی میں جا کر ضم ہو جاتی ہے، اور نور محمدی عبد کی حیثیت سے، خلق کی حیثیت سے، مخلوق اعظم کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی دیدار کے بقا میں فنا سے شاد کام ہو جاتا ہے۔ یہ فنا وہ فنا ہے جو ابدیت کا نقطہ کمال ہے، اور ابدیت کا یہ نقطہ کمال پھر بقا البقا کی منزلوں کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ فلسفہ کیا ہے کہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ، مع اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اعتبار بھی معتبر ہے، امکان بھی ممکن ہے، مجاز بھی مجوز ہے۔ اس کے بغیر نہ مجاز کا سوال ہے، نہ اعتبار کا سوال ہے، نہ امکان کا سوال ہے۔ تو دراصل تو توحید ہے، دراصل تو وحدت ہے۔ شیخ اکبر نے کیا خوب فرمایا کہ روئے زمین پر کسی کی عبادت نہیں ہوئی ماں سوائے معبود برحق کے، اس لیے کہ اللہ کے سوا اگر کسی کی عبادت ہوئی بھی ہے تو وہ معبود تو نہیں ہے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یا کسی نے اگر مظاہر فطرت کی پوجا کی ہے تو وہ تو خود عابد ہیں، وہ تو خود عبد ہیں، وہ تو خود تسبیح کرنے والے ہیں، وہ معبود تو نہیں ہے۔ تو دراصل عبادت تو صرف اللہ کی ہوئی ہے، باقی اگر کسی کی ہوئی ہے وہ عبادت تو نہیں ہے، وہ تو تحلیل ہو گئی، چونکہ جن کی ہو رہی تھی وہ معبود نہیں ہیں، وہ خالق نہیں ہیں، وہ مخلوق ہیں، وہ ممکن ہیں، وہ معتبر ہیں۔ تو توحید کا نقطہ سمجھ جانے سے کائنات کی حقیقت، کائنات کی حقیقت کے میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستگی
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کائنات کی حقیقت کے وابستہ ہو جانے کے بعد جو نظریہ حقیقت محمدیہ کا استحضار ہوتا ہے وہ توحید کی طرف صراط مستقیم ہے اور طریقت کا ذو فشاں راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں اس سے شاد کام کرے اور اس سے لطف اندوز کرے اور اس سے حلاوت انگیز کرے۔ جزاکم اللہ۔